بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 3 اور 4 دسمبر 1971 کی درمیانی رات تھی جب انڈیا کے شہر وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلہ پر سمندر میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی بہت اونچا اٹھ کر نیچے گرا۔ کچھ نے سمجھا کہ شاید یہ زلزلہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھے کہ پاکستانی فضائیہ نے بمباری کر دی ہے، کیونکہ اسی وقت انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی پاکستان سے جنگ شروع ہونے پر قوم سے خطاب کر رہی تھیں۔ یہ دھماکہ پاکستانی آبدوز غازی کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا، جس میں پاکستان نیوی کے 93 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ غازی پاکستانی بحریہ کی 300 فٹ لمبی آبدوز تھی، جسے امریکہ نے جنوری 1964 میں پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ یہ جنوبی ایشیا میں کسی بھی ملک کے پاس آنے والی سب سے پہلی آبدوز تھی۔ اس آبدوز کا اصل نام ڈیابلو تھا، جو کہ 31 مارچ 1945 کو امریکی بحری بیڑے میں شامل ہوئی تھی۔ صدر کینیڈی اور پاکستان کے اس وقت کے صدر ایوب خان کے درمیان معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو یہ آبدوز لیز پر دی تھی۔ غازی آبدوز کس طرح تباہ ہوئی، یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ یہ 8 نومبر 1971 کا دن تھا جب پی این ایس غازی کے کپتان کیپٹن ظفر محمد خان کو ہدایت ملی کہ انہیں خلیج بنگال جانا ہے، جہاں انہیں انڈین بحریہ کی رسائی مشکل بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن کے ساتھ ساتھ انڈین طیارہ بردار جہاز وکرانت کو تباہ کرنے کا اضافی مشن بھی سونپا گیا تھا۔ انڈین نیوی کے چیف انجینئر کی رپورٹ کے مطابق وکرانت کے بوائلر کے واٹر ڈرم میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، جن کی وجہ سے وکرانت 12 ناٹ سے زیادہ کی رفتار سے نہیں چل سکتا تھا، جبکہ کسی بھی طیارہ بردار جہاز کے لیے وہاں سے طیارے اڑانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے 20 سے 25 ناٹ کی رفتار درکار ہوتی ہے۔ وکرانت کا پرانا نام HMS ہرکولس تھا، جسے انڈیا نے 1957 میں برطانیہ سے خریدا تھا۔ غازی آبدوز کے تباہ ہونے کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا الگ الگ موقف ہے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ خفیہ طور پر وائرلیس پر پیغامات سننے والے میجر دھرم دت پاکستان نیوی کا کوڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب پاکستان نیوی کو پتہ چلا کہ وکرانت وشاکھاپٹنم میں ہے تو غازی نے وشاکھاپٹنم کی طرف رخ کیا۔ چونکہ پاکستان نیوی کے خفیہ پیغام کو میجر دت توڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اس لیے وکرانت کو وشاکھاپٹنم سے ہٹا کر اس کی جگہ INS راجپوت کو تعینات کر کے انڈین نیوی نے یہ تاثر دیا کہ وکرانت وشاکھاپٹنم میں کھڑا ہے، اور اس طرح غازی جب INS راجپوت کے قریب آئی تو INS راجپوت نے غازی کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی تھی، یا آبدوز کے اندر اضافی ہائیڈروجن بھر جانے کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا تھا۔ پاکستان نیوی کے مطابق 9 دسمبر کو انڈین نیوی نے اس لیے غازی کو ڈبونے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ اسی دن پاکستان نیوی کی ہنگور آبدوز نے انڈین نیوی کے جہاز INS ککھری کو تارپیڈو مار کر ڈبو دیا تھا، جس میں 170 سے زائد انڈین نیوی کے فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔
اور انڈیا نے اس سبکی سے بچنے کے لیے دعویٰ کیا کہ غازی کو ان کے جہاز نے ڈبویا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ غازی 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب کو تباہ ہوئی تھی، جبکہ انڈین نیوی نے اس کو ڈبونے کا دعویٰ 9 دسمبر کو کیا۔ دوستو، کوئی بھی غازی کے ڈوبنے کی وجہ کے بارے میں قیاس آرائی کر سکتا ہے۔ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ بارودی سرنگیں جو آبدوز لے جا رہی تھیں اچانک پھٹ گئیں اور غازی تباہ ہو گئی۔ ایک امکان یہ تھا کہ آبدوز میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بھر گئی، جس کی وجہ سے وہ پھٹ گئی۔ زیادہ تر انڈین عہدیدار اور غوطہ خور جنہوں نے غازی کی باقیات کی چھان بین کی، وہ سمجھتے ہیں کہ آبدوز میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بھر گئی، جس کی وجہ سے وہ پھٹ گئی۔ غازی کے ملبے کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غازی کا ڈھانچہ درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا، نہ کہ اس جگہ سے جہاں تارپیڈو رکھے گئے تھے۔ اگر تارپیڈو یا بارودی سرنگ پھٹ جاتی تو آبدوز کے اگلے حصے کو زیادہ نقصان ہوتا۔ اس کے علاوہ غازی کی میسج لاگ بک سے بھیجے گئے بیشتر پیغامات میں بتایا گیا تھا کہ آبدوز کے اندر ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس پیدا ہو رہی ہے۔ غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل احمد تسنیم کہتے ہیں کہ اس بات میں اب کوئی شک نہیں کہ غازی میں دھماکہ اندر ہوا تھا، باہر سے نہیں۔ اب تصویری شواہد بھی ہیں کہ اس کے ہیچز باہر کی طرف کھلے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو غازی کسی سرنگ سے ٹکرائی اور نہ ہی کسی انڈین جہاز نے اسے ڈبویا۔ ان کے مطابق دوسری اہم بات جس کی تصدیق ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ غازی میں اندر ہونے والا دھماکہ اس کے اگلے حصے میں ہوا۔ ان کے مطابق آبدوز کے اگلے حصے میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس کی بیٹری ہے جس کے ساتھ ہی بارودی سرنگیں اور تارپیڈو سٹور بھی ہیں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور اگر ایک بھی بارودی سرنگ پھٹتی ہے تو باقی بھی پھٹیں گی اور بیٹری بھی پھٹے گی، اور اگر بیٹری پھٹتی ہے تو پھر بارودی سرنگیں بھی پھٹیں گی۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلے کیا پھٹا۔ انڈیا کا دعویٰ اس لیے بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ یہ آفر کر چکا ہے کہ ہم اپنے خرچے پر اس آبدوز کو سمندر سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پاکستان بھی اسی قسم کی آفر کر چکا ہے، لیکن انڈیا نے دونوں کی آفرز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ نیوٹرل انویسٹیگیشن انڈیا کے اس جھوٹے دعویٰ کا پول کھول سکتی ہے۔ انڈیا کا دعویٰ جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انڈیا نے غازی کے حوالے سے آج تک جتنی بھی انویسٹیگیشنز کی تھیں، ان سب کا ریکارڈ انہوں نے 2010 میں ضائع کر دیا تھا، کیونکہ اپنی تمام انویسٹیگیشنز سے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے تھے کہ غازی کو انڈین نیوی نے ڈبویا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔